حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضرت عبداللہ کے صلب سے نور نبوت منتقل ہو کے میرے رحم میں آیا، فرماتی ہے ان ایام میں عورتوں کو جو بوجھ محسوس ہوتا ہے، جو تکلیف محسوس ہوتی ہے، طبیعت میں جو رد و بدل محسوس ہوتا ہے، رب العالمین کی قسم میرے ساتھ وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرماتی ہیں کہ اس کے علاوہ میرے ساتھ وہ ہوا ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ توجہ ہے کہ جو سب کے ساتھ ہوا ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہوا، اور جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا۔ زور سے سبحان اللہ کہے۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا، جو سب کے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں چلتی تھی، ابھی تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کارپٹ نما سڑکیں بن گئی ہیں، لیکن وہ پتھروں کا دور تھا۔ فرماتی ہیں کہ چلتے چلتے اگر کسی پتھر کے اوپر میرا پاؤں آتا تو وہ روئی کے گالے کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ فرماتی ہیں کہ عورتوں کے ساتھ پانی کے لیے میں جاتی تھی، عورتیں اپنا برتن لٹکایا کرتی تھی، جب میری باری آتی تھی پانی ابل کر کنویں کی منڈیر کے پاس چھل چھلانے لگتا تھا۔ اما آمنہ فرماتی ہیں لوگوں، یہ وہ وقت تھا جب میں قضائے حاجت کے لیے جاتی تھی تو درخت ہر طرف سے پردہ کر دیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ایک دفعہ عورتوں کو بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں ان ایام میں، تو عورتیں کہنے لگیں کہ دیکھو آمنہ، ہمارے ساتھ بھی ان ایام میں عجیب و غریب ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ تو وہ جنوں کا سایہ ہوتا ہے، جن پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو ہم اس کے علاج کے لیے گلے کے اندر ایک لوہے کا کڑا لٹکا لیتی ہیں، تو وہ کڑا تم بھی لٹکا لو۔ جیسے آج کل بڑے بڑے دیووں نے جنوں سے بچنے کے لیے پاؤں میں اور ہاتھوں میں لوہے کے کڑے پہن رکھے ہوتے ہیں، حالانکہ جن بھی ان سے ڈرتے ہیں جی، تو وہ لوہے کا کڑا اپنے گلے میں لٹکایا۔ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ دن کے وقت میں نے لوہے کا کڑا اپنے گلے کے اندر ڈالا، میں رات کو سوئی تھی کہ خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ، سفید داڑھی تھی، وجیح شکل تھے، ایسے میرے سامنے آئے اور انہوں نے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے میری طرف اشارہ کیا، کڑا ٹوٹ کے نیچے گر گیا۔ اما آمنہ فرماتی ہیں میں نے بابا جی سے کہا بابا جی آپ کون ہو اور آپ نے یہ کیا ظلم کیا، یہ تو میری بیماری کا علاج تھا، آپ نے اس کو نیچے گرا دیا، توڑ دیا۔ بابا جی آگے سے کیا کہتے ہیں توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اما آمنہ کو کہتے ہیں بیٹا میرا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ آمنہ اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ عام عورتوں کی طرح تم بھی توہم پرستی کا شکار ہو جاؤ، یہ لوہے کی کڑے لٹکانا توہم پرستی ہے بیٹا، اس لیے اب اس کو نہ پہننا، اور تمہارے ساتھ جو خرقے عادات واقعات پیش آتے ہیں بیٹا یاد رکھنا تمہارے بطن کے اندر کوئی عام بچہ نہیں، یہ بچہ نبیوں کا سردار ہے، امت کا دلدار ہے، یہ بچہ ختم نبوت کا تاجدار ہے۔ بیٹا جب یہ دنیا میں آئے گا
فسق و فجور ختم ہو جائیں گے، شرک و بدعت ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ اس بچے کے آنے کے بعد توحید سر بلندی تک پہنچے گی، حق کا بول بالا ہوگا، کفر کا منہ کالا ہوگا، یہ بچہ پیغمبر بھی سب سے اعلیٰ ہوگا۔ حضرت عبد المطلب ایک دفعہ گھر آئے، بڑے پریشان تھے۔ ان کی اہلیہ نے جو حضور کی دادی محترمہ تھی، انہوں نے پوچھا کہ اے سردار مکہ، آپ کچھ دنوں سے پریشان لگ رہے ہیں، آج آپ بالکل خاموش ہو گئے ہیں، کوئی پریشانی زیادہ بڑھ گئی ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، میں خود تمہیں بلانا چاہتا تھا لیکن تم چل کے آ گئی ہو۔ دیکھو یہ آمنہ تمہاری بھی بہو ہے، تو میں اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سنتا ہوں جو باہر محلے میں ہر عورت کی زبان زد عام ہے، عام دوسرے لوگ بھی بات کہتے ہیں۔ کہنے لگی کون سی؟ کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سردار مکہ کی بہو ہے اور ہے بھی بیوہ، اس کے باوجود اتنے مہنگے عطر اور خوشبوئیں استعمال کرتی ہے جو آج سے پہلے ہم نے سونگے نہیں ہیں جی۔ تو اس کو کہو کہ یہ ان ایام کے اندر اور بالخصوص بیوہ ہو کر یہ خوشبوئیں نہ لگائے۔ آگے سے حضور کی دادی فرمانے لگیں، حضرت جی یہی بات میں نے خود محسوس کی ہے، لوگ جھوٹ نہیں بولتے، غلط نہیں کہتے، لیکن میں نے کئی بار ارادہ کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کے ساتھ یہ بات کروں، لیکن کیا کروں، کچھ مہینوں سے اس کے چہرے پہ ایسا جلال ہے کہ اس کے پاس جاتی ہوں ہمت ہی نہیں پڑتی بات کرنے کی، میرے اندر ہمت نہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آپ کی بھی بہو ہے، آپ خود اس سے بات کر لیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا جاؤ آمنہ کو بلا کر کے لاؤ۔ اماں آمنہ تشریف لاتی ہیں، حضور کے دادا جان کہتے آمنہ بیٹا بڑے پیار سے ایک درخواست کر رہا ہوں۔ ابا جان فرمائیے حکم کیجئے۔ بیٹا تمہیں پتہ نہیں اتنی مہنگی اعلیٰ خوشبوئیں کون لا کے دیتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں، لیکن بیٹا یہ لگانی چھوڑ دو، تم بیوہ ہو، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ایسی ایسی خوشبوئیں لگاتی۔ اماں آمنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگی ابا جی آپ خوشبوؤں کی بات کرتے ہیں، میں اب آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گی کہ آپ سن کے کہیں گے آمنہ تو پاگل ہو گئی ہے، شاید تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان ایام کے بوجھ کا سر کچھ زیادہ لے لیا۔ ابا جی میں آپ کو کیا بتاؤں، میں جب باہر نکلتی ہوں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں، شاخیں جھک کر میرا ادب بجا لاتی ہیں، رات کو جب چاند پہ نظر پڑتی ہے جھک کے سلامی کے لیے نیچے آ جاتا ہے۔ ابا جی کیا بتاؤں آسمان سے ستارے اتر کر مجھے سلامیاں کرتے ہیں۔ ابا جی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب پہاڑوں کے قریب سے گزرتی ہوں تو میرے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، ان کی آوازیں میرے کانوں میں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ خوشبو لگانے کی بات کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم جب میں زمین کے اوپر تھوک بھی پھینکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبوئیں منڈلا کے آسمان کی طرف جاتی ہیں۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کمالات سن کر بھی، اور یہ اب آپ مجھ سے نہیں سن رہے، آپ نے ہزاروں علماء سے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، اس کے باوجود بھی ایسے پیغمبر کی سیرت اپنانے کو دل نہ کرے، اس کے باوجود بھی ایسے پیغمبر کی صورت بنانے کو دل نہ کرے، اس کے باوجود بھی ایسے با کمال نبی کے سنت کے راستے پہ چلنے کو دل نہ کرے، تو پھر اپنی ایمان کی فکر کیجیے۔